اللہ کریم کے بابرکت ناموں سے شروع جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، ایک ایسی لازوال قربانی جس کی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرض کر دیا۔ دوستو، آج کی منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلاتے تو وہ چھری کیوں نہ چلتی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے کر جانے لگے تو شیطان آ کر حضرت ہاجرہ سے کیا کہنے لگا، اور اس قربانی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک جانور کیوں لے کر آئے۔ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ سخت مشکلات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں، اس کے بعد صحابہ کرام پر، اس کے بعد تبع تابعین پر، اور پھر اولیاء کرام پر، اور اس کے بعد سب سے آخر میں عام انسانوں پر آزمائشیں آئیں۔ لیکن کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو اس پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخری وقت تک آزمایا گیا، اور آپ ہر موڑ پر ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں عطا کیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے اور خواب میں آواز آئی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اس خواب کے بعد بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وہی کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ اس رات کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے وہ تمام کے تمام اونٹ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر جب دوسری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے تو پھر وہی آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہوئے اور کچھ دیر سوچنے لگے، اور سوچنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں کل صبح اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ رات گزری اور صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا اور ان کو خوبصورت تیار کرنا، اور آج میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کی دعوت پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کیا، اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی جانب جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ فخر سے بولیں کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے
تو اس سے بہتر میرے لیے فخر والی بات اور کون سی ہوگی؟ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اور اس طرح شیطان حضرت ہاجرہ کی یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے پہنچ گیا۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ تمہارے والد نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تمہیں قربان کرے۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر والی بات کیا ہے؟ اس طرح شیطان یہاں سے بھی نامراد ہو کر لوٹ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس پر لعنت بھیج کر اس کو پتھر مار دیتے ہیں۔ دوستو، آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں پر لاکھوں لوگ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اس طرح جب شیطان کا وار کسی پر نہ چلا تو وہ نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آج میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے لگا ہوں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر سکتا ہوں۔ اپنے والد کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے کہ اے ابا جان، اس سے بہتر میرے لیے فخر والی بات کون سی ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قربان کریں۔ لیکن بابا جان، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے قربان کر رہے ہوں گے تو آپ یہ منظر دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے پاؤں اور ہاتھ کو باندھ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ لٹا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے قریب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی دیتا تو وہ سب کے سب میں تیری راہ میں قربان کر دیتا، اور میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جاؤ اور جنت سے ایک جانور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دو۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چل نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اس دوران جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جانور کو لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹاتے ہیں تو وہ چھری فوراً سے چل جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ اس بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رب العالمین، تو نے مجھے اپنی سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی کو اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا اور ہر سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کو قربان کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ دوستو، انبیاء کرام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اور وہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔